بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن اسلام ٹوڈے چینل کے پیارے دوستو، لرن اسلام ٹوڈے آج آپ کے لیے ایک انتہائی اہم وظیفہ لے کر آیا ہے۔ یہ وظیفہ امیر ہونے کا ہے، دولت مند بنانے کا ہے، رزق میں برکت اور اضافے کا یہ وظیفہ ہے، تنگ دستی دور کرنے کا یہ وظیفہ ہے، اپنا گھر بنانے کا یہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بے انتہا مال و دولت ہو، اچھی نوکری ہو، کاروبار اچھا چلے، تو یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ لرن اسلام ٹوڈے چینل کے پیارے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل نفسا نفسی کا دور ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ مختلف مسائل کا شکار ہے، خاص طور پر روزی کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ ایسی بے برکتی چھائی ہوئی ہے کہ انسان جو کچھ بھی کماتا ہے وہ پورا نہیں پڑتا، سیونگ نہیں کر پاتا، اور جو کچھ بھی کماتا ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے، اور اتنے زیادہ اخراجات بڑھ جاتے ہیں کہ قرض لینا پڑ جاتا ہے، قرض کے بوجھ تلے جو ہے وہ دب جاتا ہے۔ اور جو شخص قرض لیتا ہے اس کی ذہنی اور جسمانی دونوں حالتیں جو ہیں وہ خراب ہو کر رہ جاتی ہیں۔ ذہن پر ایک قسم کی ٹینشن سوار ہو جاتی ہے، کیونکہ قرض واپس کرنا ہوتا ہے۔ آمدنی کے ذرائع جو ہیں وہ محدود ہوتے ہیں، وہ فکس ہوتے ہیں، جبکہ اخراجات جو ہیں وہ مختلف قسم کے اخراجات جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ وظیفہ آپ نے صبح کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ العزیز ذرائع آمدنی جو ہیں وہ بڑھیں گے، رزق کے مختلف اسباب پیدا ہوں گے۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز خوب کاروبار چلے گا۔ ہم آپ کو اس وظیفہ کے بارے میں ایک سچا واقعہ بھی بیان کرنا چاہتے ہیں۔ واقعہ بیان کرنے کے بعد ہم آپ کو اس وظیفے کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ وظیفہ جو ہے آپ نے اس وظیفے کو کب کرنا ہے اور کیا فائدے آپ کو ملیں گے۔ معزز سامعین کرام، یہ واقعہ ایک شخص کا ہے جس کی کتابوں کی دکان تھی۔ کچھ ایسے مسائل پیدا ہوئے، خاندانی مسائل پیدا ہو گئے، جس کی وجہ سے کاروبار کے اندر مسائل آنا شروع ہو گئے، دکان کے اندر گھاٹے پڑنا شروع ہو گئے، مختلف جگہیں بدلی، کاروبار بدل کر دیکھے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ کاروبار جو ہے وہ روز بروز جو ہے کم ہوتا جا رہا تھا، اخراجات بڑھ رہے تھے، مسائل کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ اس شخص کو جب یہ وظیفہ بتایا گیا، اس شخص نے یہ وظیفہ کیا، آج نہ صرف اس کا کاروبار خوب چل پڑا ہے، بلکہ اتنا زیادہ رش ہوتا ہے، اتنے زیادہ گاہک آتے ہیں کہ سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ آج اپنی دکان ہے اس شخص کی، اپنا کاروبار خوب پھیلا پھولا ہوا ہے، بچے اچھے سکولوں میں پڑھتے ہیں، گاڑی ہے، گھر ہے، اپنی دکان ہے، اور دکان کا بزنس اتنا بڑھ گیا ہے، کتابوں کا بزنس اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ مختلف سکولوں سے رابطے ہو گئے ہیں، وہ اپنی کتابیں وہاں سے پرنٹ کرواتے ہیں، ان کی بکس جو ہیں وہاں پبلش بھی ہوتی ہیں اور وہاں سے سیل بھی ہوتی ہیں، سکولز کے یونیفارم وہاں پر بکتے ہیں، اور 15 سے 20 ملازم جو ہیں ہر وقت کام کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ اگر اس وظیفے کو اپنا لیتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر اس وظیفے کو کرتے ہیں تو آپ کو کس طرح کے فائدے مل سکتے ہیں۔ چھوٹے سے کاروبار
سے آپ ایک بڑا کاروبار جو ہے وہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ بے انتہا برکت والا یہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ لرن اسلام ٹوڈے چینل کے پیارے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ جو ہے انتہائی بابرکت سورت ہے۔ اس سورت کو جس مقصد کے لیے پڑھا جائے اس مقصد میں کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی برکات رکھی ہیں، ایسی رحمتیں اس مبارک سورت کے اندر رکھی ہیں۔ جو شخص بھی اپنی آمدنی میں اضافہ کے لیے اس مبارک سورت کو تلاوت کرتا ہے، اس کے اوپر رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، بے انتہا مال و دولت ملتا ہے، بے انتہا رزق ملتا ہے۔ رزق جو ہے اس کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سورۃ اخلاص جو ہے، جو شخص بھی سورۃ اخلاص کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رزق کے دروازے کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے، رزق کی تنگی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ جو شخص بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزارے، اس کی آمدنی زیادہ ہو، اس کا اپنا گھر ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، تو سورۃ اخلاص کو اپنا لے، سورۃ اخلاص لازمی پڑھا کرے۔ آج کا جو یہ وظیفہ ہے یہ آپ نے صبح کی نماز سے پہلے کر لینا ہے۔ اگر صبح کی نماز سے پہلے نہ کر سکیں تو نماز فجر کے فوراً بعد اس وظیفے کو کر لیں۔ آپ نے 41 بار جو ہے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور 41 بار آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ پاک کے حضور آمدنی میں اضافہ کے لیے دعا کرنی ہے، آمدنی میں برکت کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ مختصر سا یہ عمل ہے، اگر آپ اس عمل کو نماز کی پابندی کے ساتھ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ معزز سامعین کرام، فجر کی نماز لازمی ادا کیا کریں۔ جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو بے برکتی اور نحوست کا شکار ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر رزق کے مسائل جو ہیں اس کے لیے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو صبح اٹھنا جو ہے اس کو اپنا معمول بنا لیں، صبح کی نماز کسی صورت بھی ترک نہ کریں، کسی صورت بھی صبح کی نماز قضا نہ ہو۔ تو اس وظیفے کا ایک خصوصی تعلق ہے صبح کی نماز کے ساتھ۔ صبح کی نماز سے پہلے اس وظیفے کو کریں یا پھر نماز کے فوراً بعد اس وظیفے کو کر لیں۔ آپ نے کوئی بھی کام اس وظیفے سے پہلے نہیں کرنا۔ اس وظیفے کو مکمل کرنے کے بعد اپنے کاروبار کی طرف چلیں، اپنی کوئی دکان ہے تو اس کو کھولیں۔ جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کام کرنے سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ لرن اسلام ٹوڈے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ہمیں اپنے دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ اگر اس وظیفہ کے بارے میں کوئی معلومات آپ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔